میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کیا واقعی ہم مسلمان ہیں؟ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ مرنا کٹنا تو چاہتے ہیں، کیا واقعی ہم ان کی احادیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان مومن کبھی بھی مشکل میں اپنے دوسرے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو جو غزہ میں ہو رہا ہے اس ٹائم، جو کنڈیشن ہے، کیا ہم جواب دے پائیں گے اپنے آقا کو؟ کیا اللہ کو ہم روز قیامت جواب دے پائیں گے؟ لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سی تعویلیں، بہت سے جسٹیفیکیشنز ہیں۔ تو کیا ہم سچ میں اس جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں؟ اس جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں، جو ہم کر سکتے ہیں۔ شاید میرے خیال میں اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ کم نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا سا میں اپنے مسلمانوں کی ہسٹری سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہم جنگ میں شاید حصہ نہیں لے پائیں گے، نہ ہم شامل ہو پائیں گے، تو آپ جنگ خیبر کو کبھی پڑھیے گا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ خیبر کا قلعہ کیسے فتح ہوا؟ خیبر کا قلعہ بہت مضبوط قلعہ تھا، اتنا مضبوط قلعہ تھا کہ اگر اس کی دیواروں پہ تیر مارا جاتا تو واپس پلٹ کے آتا تھا، آواز اندر جا نہیں پاتی تھی۔ یہودیوں نے خوراک اپنی اندر اکٹھی کی ہوئی تھی، وہ محفوظ تھے۔ صحابہ نے گھیراؤ کیے رکھا، لیکن آخر کار مایوسی چھانے لگی کہ اب کیا کریں، کیسے فتح کیا جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئی ترکیب پیش کی کہ یہودیوں کا، کیونکہ پیسہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، بزنس مین تھے، کاروباری لوگ تھے، اور کھجور کے درختوں پہ بہت زیادہ انحصار تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کے کھجور کے درخت کاٹ دو۔ جب درخت کاٹ دیے جائیں گے تو ان کا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں بچے گا۔ تو پہلا کام یہی کیا گیا کہ ان کے درخت کاٹ دیے گئے، ان کی معیشت کو توڑ دیا گیا۔ جب معیشت ٹوٹی تو وہ ٹوٹ گئے۔ تو کیا آج ہم اس جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ تو سیم کنڈیشن ہے، ہماری بھی آواز شاید اسرائیل تک نہ پہنچ پائے، ہم پتھر بھی ماریں تو وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، نہ پہنچ پائے گا، ہم ہتھیار یوز نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو بھائی ہم کر سکتے ہیں نا، ہم ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ بروز قیامت ہم اللہ کو کس منہ سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، کس منہ سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کریں گے۔ کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، سب ملیاں میٹ کر دیا گیا۔ آج وہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ یہ جانوروں کے پٹھے، درخت وہ کھانے پہ مجبور ہیں۔ کیا کنڈیشن ہے، لیکن ہم یہاں کتنی خوشی سے رہ رہے ہیں۔ بائیکاٹ ایک چھوٹی سی چیز ہے نا، ہم بائیکاٹ نہیں کر پا رہے، ہم کرنا نہیں چاہتے۔ ہم منافق قوم ہیں، ہم منافق لوگ ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لیں گے تو کام ہو جائے گا۔ یہ ٹائم پھر ہم پہ بھی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جو اس کے دین کی حفاظت نہیں کر پاتی، اس کے لوگوں کی حفاظت نہیں کر پاتی۔ خدا را سوچیں، جو اپنے تحت آپ کر سکتے ہیں کریں۔ میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو کیسے حاضر ہوں گے؟ صرف میرے اس سوال کو ذہن میں رکھیں اور ٹٹولیں کہ کیا ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کر پائیں گے۔